پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. خواجہ صاحب ذرا آپ بتائیے گا کہ ہم کیا کریں اس مسئلے کے حل کے لیے. ظاہر ہے ہم نہ ٹھٹر سکتے ہیں نہ انڈسٹری بند رکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پرائسنگ سٹرکچر جو ہے یہ ریشنلائز کرنا پڑے گا ہمیں اپنی گیس کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایل این جی جو ہے آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. یہ کمی جو ہے اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. جو پائپ لائن ہے ایران کی یا ترکمانستان کی, اللہ کرے وہ بھی کسی دن آ جائیں گیس, لیکن آپ کو ایل این جی امپورٹ کرنی پڑے گی. اور نوید قمر اس بات کے گواہ ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور پنجاب کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر میں. جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک کیا کریں؟ تب تک جو ہے صبر شکر کریں, اور کیا کریں. جی وقاص صاحب, ان کی آخری تجویز مجھے بڑی پسند ہے. خواجہ صاحب پروگرام کے شروع میں سے جس صبر و شکر کی جو انہوں نے منترا پڑھا, آخر میں آ کے اسی پہ آئے صبر شکر کریں. دیکھیں میں خواجہ صاحب سے اگری نہیں کروں گا, کیونکہ یہ واحد یہ وہ حل ہے. ان آپشنز کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت آپشنز نہیں ہیں. لانگ ٹرم ہو گیا ایل این جی کے لیے, ایل این جی کو جو فوری وہ جو شارٹ وہ تھا, اس کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ ورلڈ مارکیٹ میں اس کی پرائسز اوپر چلی جائیں, ہم اس کو امپورٹ کر لیں اور ہم ان کو ایک اس میں پھنسا کے تو ہم لانگ ٹرم ایک وہ انفارچونیٹلی آپ کو ساری اسٹوری کا پتہ ہے وہ نہیں ہو سکا. لیٹ ہونے سے پر منتھ $50 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. دا لاس ہیز گون ابو $1 بلین سو فار. واٹ ٹو ٹاک آف کرپشن, وہ تو ایک دوسرا ایشو ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایکسپلوریشن ہو گئی, ایل این جی کا امپورٹ ہو گیا, ان 2-3 چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تب تک ہمیں کھانچے ہیں بیچ میں, جو مافیاز ہیں, جو پیسے بناتے ہیں, جو پالیسی پیرامیٹرز کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں, آپ کو سے بڑی طاقت ہے. سر میں آپ نے میٹنگ بھی پوسٹ پون کیا, کہ پڑھ رہا تھا؟ نہیں, کوئی میٹنگ پوسٹ پون نہیں ہوئی ہے, وہ یہی ذرائع سے شاید کوئی ٹکر چلا ہے. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک میرے چیئرمین بننے سے پہلے ایک سب کمیٹی بنائی گئی تھی ٹو انویسٹیگیٹ ایل پی جی کوٹا کیسے آئے. تو ہمارے ایک سب کمیٹی کے چیئرمین تھے ورجیز طاہر صاحب. یوزلی 2-3 مہینوں میں وہ ہوتا ہے, بٹ ہی ٹک 2 years ٹو کم اپ ود دی فائنل انکوائری وچ جسٹ کیم آفٹر 2 years. ابھی آئی ہے, کوئی 10-15 دن پہلے. میں ملک سے باہر تھا, انہوں نے سیکریٹریٹ کو سبمٹ کی ہے. اب ہم جب 10-15 دنوں میں اگلی میٹنگ بلائیں گے تو پھر میجر کمیٹی اس سب کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو اڈاپٹ کرے گی. اس کے اندر انہوں نے جو ہے ریجیم وائز ضیاء کے دور میں کیسے کوٹے آئے اور آگے ایک دور میں کیسے آئے, انہوں نے اس کا ایک کنکلوژن وہ کیا ہے, اور پھر انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں. مشرف کے دور کے بھی ہیں, اس میں مشرف کے دور کے بھی ہیں. یس, آخری دور کو بھی کور کیا گیا ہے, پولیٹیکل چیزیں بھی لی گئی ہیں, اور جیسے کوئی کرائٹیریاز نہیں تھے اور لوگوں کو بدک تو نہیں جائیں گے آپ کی کمیٹی میں. جو میری ہسٹری جو لوگ جانتے ہیں 1-2 سال کی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس دن آئے گا اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا, نہ اس ملک میں نہ اس حکومت میں کسی میں ہمت ہے کہ وہ مجھے کہہ بھی سکے. کروانا تو دور کی بات ہے. ہولڈ یو ٹو یور ورڈز. اچھا, اب پرسکرپشنز کی بات ہے. دیکھیں پرسکرپشنز میں ان لارج ظاہر ہے کہ دونوں میرے بھائی ہیں, اور دونوں نے جو باتیں کہی ہیں آئی تھنک دے آر آن دا ڈاٹ. کہ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں ایل این جی کے علاوہ ہمارے پاس اس ساری چیز کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے میجر اور کوئی چیز نہیں. جو ہماری فیلڈس ہیں جو ڈسکورڈ ہیں ان کو ہم ایڈ کریں سسٹم میں, جو کہ ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے ڈسپائٹ دا لٹیگیشن. ہم جا رہے ہیں, وہ روز ایک تماشا ہوتا ہے, وہ یہی کمپنی جن کی بات کر رہے تھے وہ روز جا کے کورٹ پہ پٹیشن ڈالتی ہے, ہم لڑتے رہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں. دیٹس اندر 250 MMCFD جو کہ وہاں سے آئے گا. جو ایل این جی پہ نہ صرف یہ کہ جو مشر پروجیکٹ جو کہ مختلف مراحل سے ہوتا ابھی بھی پھنسا ہوا ہے, اس کے علاوہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اوپن کر رہے ہیں, بلکہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ بابا آپ خود آ کے لگاؤ, جس میں نہ گورنمنٹ انوالو ہو, نہ گورنمنٹ کا کوئی گارنٹی ہے. پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ انوالو نہ ہو. نہیں, گورنمنٹ نہیں انوالو ہوگی. مطلب پرائیوٹ سیکٹر کے اندر پلیز الاؤ می. پرائیویٹ سیکٹر میں ایل این جی میں پھر وہ ایل پی جی والے بدماش آئیں گے نا جی. نہیں, میجر کمپنیز اراؤنڈ دا ورلڈ. یہ کوئی چلے اللہ کرے انٹرنیشنل کوئی ریپوٹیڈ کمپنی آئے پھر تو ٹھیک ہے, جو کہ انٹرنیشنل کمپنیز کا ہی آیا تھا معذرت کے ساتھ. ہمارا کوئی میجر کمپنی دیز آر بلینز آف ڈالرز کی کمپنی, فلائی بائی نائٹ کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن دیکھیں نا وہ خود لگائیں گے خود بیچیں گے, ہمارا کوئی واسطہ نہیں آئے گا. اس دوران کیا کریں؟ اس دوران تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس گیس ہے اس کو جتنے بہتر طریقے سے ہم استعمال کر سکیں وہی. آپ اگر لوگوں کو یہ اس وقت ٹورڈز دی اینڈ, تینوں آپ سیاستدان ہیں, ووٹ لے کے آتے ہیں, اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم آئندہ سے آپ کو گیس پرومس نہیں کریں گے الیکشن کے اندر, تو ہم لوگوں کو ابھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ بھی گیس کا استعمال صحیح کریں. آپ کوئی جب تک ہمارے پاس گیس نہیں ہے تب تک ہم نہیں لگا کے پرومس نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے 3-4 سال تو ویسے ہی نہیں لگنی, یہ پیسے کہیں اور لگوا لو, تمہاری آنکھوں کے سامنے لگ جائے تو بہتر ہے. ابھی مت مانگو. جی میں
ایک کلوزنگ ریمارک دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام تر جو فائنینشیل ووز جو ہیں تمام تر جو معاشی مشکلات جو ہیں یہ اکیلی منسٹری جو ہے ان کا حل ڈھونڈ سکتی ہے. اگر یہ منسٹری جو ہے اگر اس کو پرائیویٹائز کر دیں, اس میں جو لوٹ مار بند ہو جائے, یہ ایل پی جی کے ٹھگ جو ہیں یہ ان سے جان چھوٹ جائے. سید نوید قمر صاحب کی منسٹری پرائیویٹائز کر دیں, میں نے جس دن حلف لیا تھا ان سے پوچھے میں نے ان کو کیا کہا تھا. یہ پرائیویٹائزیشن میں تھے, میں پیٹرولیم میں تھا آج سے 2.5 سال پہلے. میں نے کہا میں پکڑاتا جاتا ہوں تو میں ایسٹ تم پرائیویٹائز کرتے جاؤ. میں نے ان کو کہا تھا, پوچھو ان سے, پریزیڈنسی کے اندر کہا تھا ان کو. تو یہ اس کا یہی حل ہے. یہ پاکستان کی معاشی حالت یہ اکیلی منسٹری درست کر سکتی ہے. اس دوران بہت شکریہ. دس از ویری یوزفل. ہمیں گیس کو ایفیشینٹلی استعمال کرنا ہے, اس کا زیان نہیں کرنا ہے, اور تجاویز جو ہیں وہ قابل عمل ہیں یا نہیں ہیں. ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ گرم کپڑے خرید سکتے ہیں تو گرم کپڑے پہن لیں. اب 6,000 میں پتہ نہیں آپ کیا کیا خریدیں گے, ٹماٹر خریدیں گے, گرم کپڑے خریدیں گے. لیکن بہرحال گیس جو ہے ابھی ہمیں پتہ یہ چلا کہ ملک کے اندر انتہائی کمی ہے اس کی, اور آنے والے دنوں اور مہینوں میں پائپ آپ کو مل جائے گا, گیس نہیں ملنے لگی. لہٰذا اس کے اوپر تکیہ نہیں کریں. خواجہ صاحب کی بات بھی مان سکتے ہیں, صبر شکر کریں. اللہ حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.